اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ سزا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے، وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے۔ پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان۔ مومن سب آپس میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بھائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے، میں کیا کروں یہ جانے، آپس میں اپنا معاملہ جانے۔ اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس میں نہیں آتا۔ نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے یہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ ابتلش ہو گئی تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرے۔ اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہ لا والے۔ اہل ایمان، تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا، مذاق اڑانا، استہزاء۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ۔ اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو۔ لہذا تمسخر، استہزاء۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں۔
عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے۔ ان کے لباس کے اوپر فکرہ چست کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے، تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے۔ ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا، لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراشی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو۔ اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے۔ آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا۔ اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں۔ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہے، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا۔ یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ کسی اعتبار سے نہیں یاد کریں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے، عمل تو دور کی بات ہے، یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی۔ ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکلت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ زبان جو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے، اس میں کچھ طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا، لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ ڈکار بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام کرنا، پہلے اس انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے۔ بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے اب ٹھیک ہے، آپ کوئی رائے قائم کریں۔ ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر دی۔ ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کے کام میں گندگی میں بیٹھے گی، وہ اپنی فطرت ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات کو لے اڑے، یہ ان کا ذوق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرو گا بھلا تجسس۔ بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا، کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرنا۔ اور پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہ کرے، فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو، ہاں سامنے کرو، اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ پیٹ پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے۔ اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا بولتا۔ کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے۔ جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ نے جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لی، کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، یا بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے، وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا۔ جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ، سوائے اللہ، تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہے، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں۔
چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکسول میرجز کی جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی، حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے۔ فطرت اللہ نے بنایا ہے عورت کو اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے در حقیقت یہ سب طاغوت ہے، میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی جائے گی۔ اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے، وہ تو بھی تو نہیں، تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے، ہمارا نفس طاغوت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت۔ اور سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کرے، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ اور پھر الا اللہ ہے، تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر۔ تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کا، اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہے یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے، بہرحال اس وقت اس سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا، قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حد نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض دیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو، کتنا،
فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں۔ یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے۔ میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم ہے، اسلام کا معاشی نظام، تو دو نظام ہے اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو میں نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آگے ہو، میں نے آپ کو آیت سنا دی بولا تجسس۔ اب ایک چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی ستر کوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر۔ دنیا